العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. اس سے قبل ایک انتہائی اہم بات شیخ الاسلام فقیہ العصر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے حوالے سے بیان کی گئی کہ دراصل جو لوگ افکار زمانہ سے مرعوب ہوتے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک انتہائی باریک فرق کو نہیں سمجھ پاتے. وہ یہ کہ وہ ہر ایسی چیز کو جو حیرت انگیز ہوتی ہے اسے ناممکن تصور کرنے لگتے ہیں. حضرت نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر حیرت انگیز چیز خلاف عقل نہیں ہوتی، اور نہ ہر اس چیز کو ناممکن کہا جا سکتا ہے جس کے اسباب سمجھ میں نہ آئے ہوں. آج جیسے جیسے سائنسی دنیا میں کھوج اور انکشاف میں آگے بڑھتی جا رہی ہے، ویسے ویسے ایسی ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہے جس کا انسان پہلے سوچ بھی نہیں سکتا تھا. لہذا ایسی چیز کو مستبعد، امپروبیبل، حضرت نے لفظ استعمال کیا ہے امپروبیبل، غیر معمولی جس کا ترجمہ ہوتا ہے، یعنی مستبعد جس کا ترجمہ ہوتا ہے. مستبعد کا مطلب عقل سے بعید، یعنی انسان کے عقل میں بہت جلد سمجھ میں نہ آنے والی چیز. غیر معمولی، ایکسٹرا آرڈینری، یعنی معمول کے مطابق جو چیزیں ہوتی ہے اس کے برخلاف غیر معمولی ہو، تھوڑی سی اس میں حیران کن اشیاء پائی جاتی ہو. اور تیسرا لفظ استعمال کیا، حیرت انگیز، ایسٹرونیشنگ. تو کہہ سکتے ہیں یعنی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہے جو امپروبیبل، ایکسٹرا آرڈینری یا ایسٹرونیشنگ کی صورت میں انسان اپنے آنکھوں سے دیکھے، اس کا مشاہدہ کرے یا اس کے بارے میں سنے. البتہ چونکہ اس کا علم اور فہم کم ہوتی ہے تو وہ اس کو ناممکن اور امپوزیبل گرداننے لگتا ہے اور خلاف عقل اس کو تصور کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو اس فن سے واقفیت نہیں ہوتی، اور اس طرح سے وہ اس چیز کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ ایک امپوزیبل چیز ہے، اور پھر انہی چیزوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر فٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے بعد میں چل کر بہت ساری دشواریاں پیش آتی ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کے طرف سے نازل شدہ وحی کی صورت میں ایک کتاب ہے جو انسان کی عقل سے بہت ماورا ہے. یعنی جہاں پر انسان کی عقل، انسان کی قوت تفکر اور انسان کا قوت تخیل اور انسان کے سوچنے کی جو لیمٹ ہے وہ ختم ہوتی ہے، وحی اور رسالت وہاں سے گویا کہ اس کا آغاز ہوتا ہے. وحی کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کو ان باتوں سے باخبر کیا جائے جنہیں وہ محض عقل کے ذریعے نہیں جان سکتا. بہت سارے ایسے مسائل ہیں انسان کے اپنے دنیاوی بھی اور اخروی مسائل تو ہے ہی، جس کو انسان اپنی عقل سے معلوم نہیں کر سکتا ہے. جیسے انسان کی خود اپنی تخلیق، ظاہر سی بات ہے کہ انسان عقل سے اسے نہیں معلوم کر سکتا ہے. کائنات کی تخلیق اور اس کا آغاز کیسے ہوا، وہ کیسے بنی، اس میں تو ظاہر سی بات ہے اس سلسلے میں بھی انسان حتمی طور پر کوئی چیز نہیں کہہ سکتا ہے. سائنس، فلسفہ، ان کا یہ موضوع
نہیں ہے، اس لیے کہ جو چیز ان کی دسترس سے باہر ہے وہ ان کا موضوع نہیں ہونا چاہیے، مگر زبردستی انہوں نے اس کو اپنا موضوع بنا لیا اور اس میں ٹامک ٹوئیاں مارنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے انسانوں کو گمراہی کے راہ پر ڈال دیا۔ اسی طریقے سے انسان کا مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوگا، آخرت کیا ہے، حساب و کتاب کیسے ہوگا، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، ملائکہ کیا ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو انسان اپنی عقل کے کتنے ہی گھوڑے دوڑا لے، کتنے ہی ذہین ترین انسان جمع ہو جائے اور اس پر غور و فکر کرے، مگر اس کی حقیقت تک وہ رسائی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، ان پر وحی نازل کی اور انہیں آسمانی کتابیں ان پر نازل فرمائی۔ وحی اور رسالت پر ایمان ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ علم کے ذریعے سے ہمیں بہت سی ایسی باتیں معلوم ہوگی جو محض عقل سے معلوم نہیں ہو سکتی، یعنی علم وحی کے ذریعے سے، اور جن کا ادراک اور تصور عقل کے لیے مشکل تھا۔ اور جب یہ بات طے ہو گئی کہ قرآن اور حدیث میں ایسی حیرت انگیز چیزوں کا وجود ان کے موضوع کے لحاظ سے بالکل مناسب بلکہ ضروری ہے، تو قرآن کریم کی کسی ظاہر اور متبادر اور اجماعی تفسیر کو محض اس بنیاد پر رد نہیں کیا جا سکتا کہ اس سے حیرت انگیز بات ثابت ہوتی ہے، تاوقتے کہ وہ بات واقعتاً خلاف عقل یعنی ناممکن اور محال نہ ہو، ناممکن یعنی امپوسیبل نہ ہو۔ لیکن قرآن کریم کی قطعی تفسیروں میں آج تک کوئی بات ایسی نہیں ہے جو ناممکن اور خلاف عقل ثابت کر سکا ہو کو، اور نہ قیامت تک ایسا ہو سکتا ہے۔ اس مسئلے کی مزید تفصیل اور تشریح ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ دوسری غلطی بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ قرآن کریم کی کوئی تفسیر قطعی اور یقینی نہیں ہوتی، نہ قرآن کریم کے سیاق و سباق، نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی قطعی تفسیر سے، نہ امت مسلمہ کے اجماع سے۔ اس کے باوجود وہ تفسیر عام لوگوں میں اتنی مشہور ہو جاتی ہے کہ لوگ اسے یقینی اور قطعی تفسیر سمجھنے لگتے ہیں، اور جب وہ عقل کی کسی قطعی دلیل یا مشاہدے کی بنا پر غلط ثابت ہوتی ہے تو بعض ناواقف لوگ اس پر اصرار کرتے ہیں، اور بعض قرآن کریم یا اس کے یقینی اور قطعی تفسیروں کے بارے میں یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ اسی طرح خلاف عقل ہو سکتی ہے۔ لہذا ایسے موقع پر یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کی جو تفسیر عقل کے کسی دلیل قطعی یا مشاہدے کے خلاف معلوم ہو رہی ہے وہ کس درجے کی ہے۔ محض عام شہرت کی بنا پر اسے یقینی تفسیر سمجھ لینا غلط ہے۔ اس پر بھی تفصیل کے ساتھ اصول تفسیر کے ضمن میں بحث کی جائے گی۔ بہرحال جب عقلی اور نقلی دلائل میں تصادم معلوم ہو تو صحیح راہ عمل کیا ہے، اس موقع پر اس بحث کو ضرور دیکھ لینا چاہیے۔ تو بات یہی بیان کی جا رہی تھی کہ دراصل سب سے پہلے اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم کا اصل موضوع کیا ہے۔ اسی موضوع کی تعیین میں عصر حاضر میں لوگوں نے غلطی کی ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری گمراہیاں مول لیتے ہیں۔ تو آئیے ہم اس پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالتے ہیں۔ قرآن کریم کے موضوع کو غلط سمجھنا۔ قرآن کریم کی تفسیر میں گمراہی کے اسباب کے سلسلے میں چوتھی بات جو بہت ضروری اور اہم ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ قرآن کریم کے موضوع کو ٹھیک نہیں سمجھتے، اور اس میں وہ باتیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس کے موضوع سے خارج ہیں۔ مثلاً بعض حضرات اس جستجو میں رہتے ہیں کہ قرآن کریم سے کائنات کے تمام سائنسی اور طبعی حقائق مستنبط کیے جائیں، اور سائنس کے مسلمات کو قرآن سے ثابت کیا جائے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قرآن سے سائنس کے یہ مسائل ثابت نہ ہو سکے تو معاذ اللہ یہ قرآن کا نقص ہوگا۔ چنانچہ وہ پورے خلوص کے ساتھ قرآن آیات سے سائنسی مسلمات ثابت کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، اور بعض اوقات اس غرض کے لیے قرآنی الفاظ کو غلط معنی پہنا دیتے ہیں، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا اصل موضوع سائنس نہیں ہے۔ اس میں اگر کہیں کائناتی حقائق کا ذکر آیا تو ضمنی طور پر آیا ہے، لہذا اگر اس میں کہیں کوئی سائنٹیفک حقیقت واضح طور پر مل جائے تو اس پر تو بلا شبہ ایمان رکھنا چاہیے، لیکن سائنس کا کوئی مسئلہ پہلے سے ذہن میں رکھ کر
قرآن کریم سے اسے زبردستی نکالنے کی کوشش ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص طب کی کتاب میں قانون کے مسائل تلاش کرنے لگے۔ سیدھی سی بات ہے کہ طب کی کتاب میں، میڈیسن کی کتاب میں لا اور قانون کیسے اس کو مل سکتے ہیں، اس کے مسائل۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، اس میں اگر انسان سائنسی مسائل کو ڈھونڈنے لگ جائے تو اس میں ظاہر سی بات ہے اسے ناکامی حاصل ہوگی۔ قرآن کریم نے اپنا موضوع اور مقصد نزول قرآن کریم نے اپنا موضوع اور مقصد نزول مبہم نہیں چھوڑا، بلکہ 20 آیات میں یہ واضح کر دیا ہے کہ اسے کیوں نازل کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کسی فن یا کسی علم کو انسان شروع کرتا ہے تو اس میں اس علم کی تعریف کی جاتی ہے، اور تعریف کرنے کے بعد سب سے پہلے جس چیز کو جاننے کی کوشش کی جاتی ہے وہ ہوتی ہے موضوع، یعنی ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ، جس میں عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے۔ تو قرآن کریم کا موضوع کیا؟ ظاہر سی بات ہے قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کا نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقدس ہستی پر ہو، حضرت جبریل کے واسطے سے ہو، اور جس کے پیچھے انسان ہزار محنتیں کر رہا ہو اور اس کا موضوع متعین نہ ہو، تو یہ کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ تو آئیے ہم قرآن کریم کے موضوع کو قرآن ہی کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ جس میں اللہ فرماتے ہیں قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشن چیز آئی اور کتاب واضح کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو رضائے حق کے طالب ہو سلامتی کی راہیں بتلاتے ہیں، اور ان کو اپنی توفیق سے تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئے ہیں، اور ان کو صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں۔ اس سے قرآن کریم کیا بیان کرنے جا رہا ہے کہ قرآن کریم کا اصل موضوع کیا ہے؟ ہدایت۔ کون سی ہدایت؟ ایسی ہدایت جو اللہ کی رضامندی تک پہنچانے والی ہو، جو کفر، شرک، بدعات اور خرافات سے نکال کر نور ایمانی کے سائے میں لانے والی ہو، اور جو انسان کو صراط مستقیم پر گامزن کرتی ہو۔ اسی طرح سے قرآن کریم نے اپنا موضوع ایک اور مقام پر بیان کیا، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر۔ اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے رسول آئے جو بیچ میں رسولوں کے ایک فترہ یعنی ایک ایسے زمانے کے گزرنے کے بعد آئے جس میں کوئی رسول نہیں بھیجا گیا، عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کا 500 سالہ عرصہ۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر و نذیر، ہم نے اس رسول کو کیوں بھیجا؟ قرآن کہتا ہے تاکہ تم کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ بہانہ نہ کرو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، یعنی جنت کی بشارت دینے والا، اللہ کی رضامندی کی صورت میں جنت کی نعمت کی بشارت دینے والا، اور اللہ کی ناراضگی کی صورت میں جہنم سے ڈرانے والا۔ کہ فقط جاءکم بشیر و نذیر، تحقیق کہ تمہارے پاس ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا آگے۔ اسی طرح قرآن کریم ایک اور مقام پر اپنا مقصد بیان کرتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے آپ پر کتاب برحق کو نازل کیا، کتاب کو حق کے لے کر نازل کیا، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، ومہیمنا علیہ، اور ان کتابوں کی محافظ ہے، تو ان کے باہمی معاملات میں اس بھیجی ہوئی کتاب کے موافق فیصلہ کر لیجئے۔ وَاحْكُمْ بَيْنُهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور یہ جو سچی کتاب آپ کو ملی ہے اس سے دور ہو کر ان کی خواہشوں پر عمل درآمد نہ کیجیے۔ اگر ہم غور کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم جو اپنا مقصد بیان کرتا ہے کہ کس مقصد سے اس کا نزول ہوا ہے، تو اس کا اصل مقصد انسان کو آخرت کی تیاری پر آمادہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی تعلیم و ترغیب دینا ہے۔ تو یہ ہے قرآن کریم کا اصل موضوع۔
اسے ہمیشہ ہر مسلمان کو اور ہر اس شخص کو جو قرآن کریم سے دلچسپی رکھتا ہو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایک بار پھر میں اسے دہراتا ہوں کہ قرآن کریم کا اصل مقصد انسان کو آخرت کی تیاری پر آمادہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی تعلیم و ترغیب دینا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف انہی چیزوں پر اکتفا کر لیا جاتا اور کسی چیز کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم نے جتنی بھی باتیں تاریخی واقعات یا کائنات اور آفاق سے متعلق بیان کی ہے وہ سب اس بنیادی موضوع کی تائید اور تقویت کے لیے آئی ہے۔ تو قرآن کریم نے کائنات کی تخلیق، انسان کی تخلیق اور انبیاء کرام علیہم السلام کے قصص و واقعات اور جتنی بھی چیزیں بیان کی ہے، یہ تمام کے تمام چیزوں کا اصل مقصد بھی کیا ہے؟ اس کا اصل مقصد بھی یہ ہے کہ وہ آخرت کی تیاری پر آمادہ کرنے کے لیے اس سے تائید حاصل کی جاوے اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی تعلیم اور ترغیب، اور اس سلسلے میں جن لوگوں نے ماضی میں اس پر عمل کیا ان کا اچھا انجام، اور جنہوں نے اس پر عمل نہیں کیا ان کا برا انجام، یہ واقعات کے ذریعے سے بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے قرآن کریم میں جتنی بھی چیزیں بیان کی جاتی ہے وہ اسی کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے۔ ایک تو انسان کو اس کی آخرت کی تیاری پر آمادہ کرنا، اور دوسرا انسان کو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی تعلیم و ترغیب دینا۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے سائنسی اشارات یہ بھی قرآن کریم میں ملتے ہیں، تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ یہ صرف محض تائید کے لیے ہے۔ اب اگر یہاں پر کوئی سوال یہ کرے کہ بہت سارے سائنسی اور فلسفیانہ مسائل جیسے مسئلہ وجود اور حقیقت اور اس جیسے بہت سارے مسائل ہیں، یہ کیوں ہمیں قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ نہیں ملتے ہیں؟ تو سیدھا سا اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کا موضوع یہ ہے ہی نہیں۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے انسان سے کہ بھائی اس دنیا میں یہ چیزیں غور و فکر کرنا، یہ بھی اس لیے تاکہ اللہ کی محبت حاصل ہو، اللہ کی عظمت دل میں بیٹھے۔ محض اس لیے انسان سائنس اور فلسفے کی راہ میں اپنا وقت کھپائے کہ اسے ان چیزوں کا علم ہو، جیسا کہ آج صدیوں سے 2-3 صدیوں سے یہ ہو رہا ہے کہ انسان کیسی کیسی حیرت انگیز معلومات حاصل کر رہا ہے، مگر اس کے باوجود وہ خالق اور مالک کی طرف نہیں لوٹتا ہے، اللہ کی معرفت نہیں حاصل کرتا ہے، تو اس کی یہ ساری کے سعی یہ باطل ہباء منصورہ ہے۔ تو قرآن کریم کا موضوع نہیں، ماضی یا مستقبل کا کوئی واقعہ قرآن مجید میں نہ ملے تو اس پر بھی کسی طرح کے جبی ہونے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ تاریخ کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا۔ قرآن کریم نے قصص اور واقعات کو بھی جو بیان کیا ہے وہ عبرت اور موعظت کے لیے بیان کیا ہے، ورنہ صرف اس کو معلومات کی غرض سے کہ انسان کو اس کا علم ہو جاوے، معلومات برائے معلومات، اس کے لیے نہیں بیان کیا ہے۔ اس سے جب ہم اس کنسپٹ کو کلیئر کرتے ہیں اور اس بات کو واضح کرتے ہیں تو بہت سارے غیر مسلموں کی طرف سے، مستشرقین اور ان طرح کے لوگوں کی طرف سے جو اعتراض ہوتا ہے، جدت پسندوں کی طرف سے، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ مغربی ممالک میں جن علوم و فنون کے ذریعے مادی ترقی کی ہے ان کے بارے میں قرآن کریم نے کچھ کیوں نہیں بتایا، اور ان لوگوں کی غلط فہمی بھی دور ہو جاتی ہے جو ان اعتراضات سے متاثر ہو کر اس فکر میں رہتے ہیں کہ قرآن کریم سے سائنس وغیرہ کا کوئی نہ کوئی مسئلہ کسی نہ کسی طرح ثابت کیا جائے، کیونکہ اس کوشش کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص قانون کی کسی کتاب پر یہ اعتراض کرنے لگے کہ اس میں ایٹم بم بنانے کا طریقہ کیوں مذکور نہیں ہے، تو اس کے جواب میں کوئی دوسرا شخص قانونی الفاظ کو توڑ مڑوڑ کر اس سے ایٹم بم کی تھیوری نکالنے کی کوشش کرنے لگے۔ ظاہر ہے کہ یہ اس اعتراض کا جواب نہیں بلکہ ایک مذاق ہوگا کہ بھئی یہ سائنس کی کتاب اور ایٹم بم سے متعلق اور ڈی این آر سے متعلق معلومات کی کتاب ہے ہی نہیں، یہ قانون کی کتاب ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں کیسے یہ مسئلہ ملے گا۔ اس کا صحیح جواب یہ نہیں ہے کہ قرآنی الفاظ کو توڑ مڑوڑ کر اس سے سائنس کے مسائل زبردستی نکالے جائے،
بلکہ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ قرآن کریم نہ سائنس یا انجینئرنگ کی کتاب ہے اور نہ مادی ترقی حاصل کرنے کی طریقہ اس کا موضوع ہے، چونکہ یہ ساری باتیں انسان اپنی عقل و فکر اور تجربات اور مشاہدات کے ذریعے معلوم کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کی اپنی محنت اور کاوش اور تحقیق و جستجو پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ سرچ کرے، ریسرچ کرے اور ان چیزوں تک رسائی حاصل کرے، اور ان باتوں کو قرآن کریم کا موضوع بنایا جو محض انسانی عقل سے معلوم نہیں ہو سکتی، بلکہ ان کے ادراک کے لیے وحی الہی کی رہنمائی ناگزیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں عقل و فکر اور تجربات اور مشاہدات کے ذریعے موجودہ مقام تک پہنچ گیا، لیکن ایمان و یقین کی دولت، قلب و روح کی پاکیزگی، اعمال و اخلاق کی تطہیر، اللہ کے ساتھ بندگی کا تعلق اور اخروی زندگی سنوارنے کا جذبہ جو وحی الہی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا تھا اور جسے قرآن کریم نے اپنا موضوع بنایا ہے، وہ عقل و فکر کے اس حیرت انگیز تگو دو کے بعد بھی انسان کو نہ حاصل ہو سکا ہے اور نہ اس وقت تک حاصل ہو سکتا ہے جب تک اس معاملے میں سچے دل سے قرآن کریم کی رہنمائی حاصل نہ کی جائے۔ ہماری اس گزارش کا منشا یہ ہے، یہ ہرگز نہیں کہ قرآن کریم سے سائنس کا کوئی مسئلہ اخذ کرنا علی الاطلاق کوئی جرم ہے۔ ہمیں یہ تسلیم ہے کہ قرآن کریم میں ضمنی طور پر سائنس کے بہت سے حقائق کا بیان آیا ہے، چنانچہ جہاں اس کی کسی آیت سے کوئی واضح سائنٹیفک بات معلوم ہو رہی ہو اسے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس معاملے میں مندرجہ ذیل غلطیوں سے پرہیز لازم ہے۔ کون کون سی غلطیوں سے پرہیز لازم ہے؟ نمبر 1، سائنس کی جو بات قرآن کریم میں مذکور ہے وہ ضمناً مذکور ہے، اس کا اصل مقصد ان حقائق کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا استحضار اور اس کے ذریعے ایمان میں پختگی پیدا کرنا، لہذا اس بنیاد پر قرآن کریم کو سائنس کی کتاب سمجھنا یا باور کرنا بالکل غلط ہے۔ نمبر 2، جہاں سائنس کے کسی مسئلے کی مکمل وضاحت موجود نہ ہو وہاں خواہ مخواہ الفاظ اور سیاق و سباق کو توڑ مروڑ کر سائنس کی کسی دریافت پر چسپاں کرنے کی کوشش کسی طرح درست نہیں۔ یہ بات ایک مثال سے واضح ہوگی۔ جس وقت سائنس کی دنیا پر یہ نظریہ مشہور ہوا کہ زمین اپنی جگہ ساکن ہے اور دوسرے سیارے اس کے گرد حرکت کرتے ہیں، تو بعض لوگوں نے اس نظریے کو قرآن کریم سے ثابت کرنے کی کوشش کی اور قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال کیا، امن جعل الارض قرارا، وہ ذات لائق عبادت ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ جائے قرار کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ زمین اپنی جگہ ساکن ہے، حالانکہ قرآن کریم کا مقصد تو یہ بیان کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے کہ تم زمین پر ڈاواں ڈول رہنے کے بجائے اطمینان کے ساتھ رہتے ہو اور اس میں لیٹنے بیٹھنے اور قرار حاصل کرنے کے لیے تمہیں کوئی تکلیف برداشت نہیں کرنی پڑتی۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس انعام کا زمین کی حرکت اور سکون سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ زمین متحرک ہو یا ساکن، یہ نعمت ہر صورت میں انسان کو حاصل ہے۔ اس لیے اس آیت سے زمین کو ساکن ثابت کرنا ایک خواہ مخواہ کی زبردستی ہے۔ پھر جب سائنس نے زمین کے ساکن ہونے کے بجائے متحرک ہونے کا نظریہ پیش کیا کچھ عرصے کے بعد، تو بعض حضرات کو یہ نظریہ بھی قرآن سے ثابت کرنے کی فکر لاحق ہوئی اور مندرجہ ذیل آیات کو حرکت زمین کی تائید میں پیش کر دیا، وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور تم پہاڑوں کو دیکھ کر یہ گمان کرتے ہو کہ یہ جامد ہے اور یہ بادل کی طرح چل رہے ہوں گے۔ حضرات نے یہاں تمرّ کا ترجمہ چل رہے ہوں گے کے بجائے چل رہے ہیں کر کے یہ دعویٰ کیا کہ اس آیت میں زمین کی حرکت کا بیان ہے، کیونکہ پہاڑوں کے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین چل رہی ہے، حالانکہ آیت کا سیاق و سباق ٹیکسٹ صاف بتا رہا ہے کہ یہ قیامت کے حالات کا بیان ہے اور اس کو حرکت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آیت کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ سارے پہاڑ جنہیں تم اپنی جگہ اٹل سمجھتے ہو فضا میں بادلوں کی طرح پڑخچے ہو کر اڑتے پھریں گے۔ لیکن قرآن کریم سے سائنس کے مسائل کا مستنبط کرنے کے شوق نے سیاق و سباق پر غور کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ زمین کی حرکت اور سکون کے بارے میں قرآن کریم خاموش ہے اور پورے قرآن میں کہیں اس مسئلے کا بیان نہیں، اس لیے کہ بات اس کے موضوع سے خارج ہے۔ نہ قرآن کریم سے زمین کی حرکت ثابت ہوتی ہے نہ سکون، لہذا سائنس کے دلائل کے لحاظ سے اس میں جو
نظریہ بھی اختیار کیا جائے قرآن کریم اس میں مزاحم نہیں ہوتا، اور نہ اس سے دین و ایمان کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ یہاں یہ واضح کر دینا مناسب ہوگا کہ قرآن کریم سے سائنٹیفک مسائل مستنبط کرنے کی کوششیں بسا اوقات بڑے خلوص کے ساتھ کی جاتی ہے، اور اس کا منشا غیر مسلموں کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ دیکھو جو بات تم نے صدیوں کی محنت کے بعد معلوم کی وہ ہمارے قرآن کریم میں پہلے سے موجود ہے، لیکن در حقیقت اگر یہ استنباط اصول تفسیر کو توڑ کر کیا گیا ہے تو یہ قرآن کریم کے ساتھ نادان دوستی کے سوا کچھ نہیں۔ جس وقت لوگ قرآن کریم سے زمین کا ساکن ہونا ثابت کرنا چاہ رہے تھے وہ وضع میں خود اسے قرآن کریم کی خدمت تصور کرتے تھے، لیکن اگر ان کو یہ کوشش کامیاب ہو جاتی اور عالمگیر طور پر یہ مان لیا جاتا کہ قرآن زمین کے ساکن ہونے کا قائل ہے، تو آج جب کہ زمین کے ساکن سمجھنا سائنس کے نقطہ نظر سے کلمہ کفر کے مرادف ہو گیا ہے، قرآن کے ساتھ یہ نادان دوستی کے کیا نتائج پیدا ہوتے؟ ظاہر سی بات ہے لوگ مذاق اڑاتے کہ ایک مسلم حقیقت کا قرآن کریم نے گویا کہ انکار کیا ہے۔ لہذا سائنس کے بارے میں جو باتیں قطعی طور پر قرآن کریم میں موجود ہیں انہیں تو قرآن کریم کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے، لیکن جن باتوں کی قطعی وضاحت قرآن کریم نے نہیں کی ان کو خواہ مخواہ قرآن کی طرف منسوب کرنا کل بھی غلط تھا، آج بھی غلط ہے اور آئندہ بھی غلط رہے گا۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ الانتباہات المفیدہ میں بحث کی ہے، جس میں سے چند چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اس موضوع کی نزاکت کے پیش نظر ہم اس کو تفصیل سے بیان کر رہے ہیں، جس پر ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔